نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ گزشتہ درس میں ایک حدیث بیان ہوئی تھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، اور اس کا نصف حصہ پچھلے درس میں بیان ہوا تھا، اور اس درس میں اس حدیث کو مکمل کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آواز کم کروائیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ طویل تھا جو مغرب کے قریب تک وہ خطبہ چلا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے ہر اہم معاملے اور ہر اہم بات کا آپ نے ذکر فرمایا۔ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، کچھ لوگوں نے ان باتوں کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا تو انہیں یاد رہیں، اور جن سے غفلت ہوئی وہ بھول گئے۔ تو اس خطبے کی کچھ باتیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو جو یاد رہ گئیں وہ انہوں نے بیان فرمائیں۔ کچھ باتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں گزشتہ درس میں، تو اس میں ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں وَذَكَرَ الْغَضَبَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں غصے کا بھی تذکرہ فرمایا، اور غصے کے لحاظ سے لوگوں کی 4 قسمیں آپ نے بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا منہم من یکون سریع الغضب سریع الفی، کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی ان کا غصہ رخصت ہو جاتا ہے۔ غصے کا جلدی آنا، بات بات پر غصہ آنا، یہ اس بات کا غماز ہے کہ آدمی غصیلے مزاج کا ہے، اور غصیلے مزاج کا انسان ہونا عیب ہے، لیکن غصے کا جلدی چلے جانا یہ خوبی ہے۔ بات بات پر غصہ آنا یہ عیب ہے، کمزوری ہے، خامی ہے، لیکن غصے کا جلدی نکل جانا یہ خوبی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں غصہ جلدی آتا ہے، تھوڑی سی بات ان کے مزاج کے خلاف ہو انہیں غصہ آ جاتا ہے۔ سریع الغضب سریع الفی، پھر جس تیزی سے غصہ آتا ہے اسی تیزی سے ان کا غصہ رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، آپ نے فرمایا یہ آدمی قابل تعریف بھی نہیں ہے، قابل مذمت بھی نہیں ہے غصے کے لحاظ سے، یہ اس میں تو عدلہ بدلہ ہو گیا، اس آدمی میں خوبی بھی ہے ایک خامی بھی ہے، تو نہ قابل تعریف نہ قابل مذمت، نہ اس کو اچھا کہا جا سکتا ہے نہ برا کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ بَطِيءَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيْ، کچھ لوگ وہ ہیں جو بڑے بردبار ہیں، حلم والے ہیں، معمولی باتوں پر انہیں غصہ نہیں آتا، انہیں غصہ دلانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر انہیں غصہ آتا ہے، لیکن جب کبھی غصہ آتا ہے تو پھر وہ پنجے گاڑھ کر ان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے،
سوکھا نکلتا نہیں ہے، آسانی سے جاتا نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں معاشرے میں کہ غصہ آتا، اول تو آتا نہیں ہے، آ جائے تو پھر جاتا نہیں ہے۔ تو غصے کا دیر سے آنا، حلیم الطبع ہونا، بردبار ہونا، بات بات پر غصہ نہ آنا، یہ خوبی ہے۔ اس لیے کہ جسے بات پر غصہ نہیں آتا تو انسان ہے، مزاج کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ درگزر کرتا ہے، جبھی غصہ نہیں آتا درگزر کرتا ہے۔ لیکن تو دیر سے غصہ آنا یہ خوبی ہے، اور پھر دیر سے نکلنا کہ ہر وقت وہ غصہ اس کے دل میں رہے، سال ہا سال گزر جائیں پھر بھی وہ اسی غصے والی بات کو یاد رکھے، اگلا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لے معاف نہ کرے، پاؤں پڑ جائے معاف نہ کرے، میت ہو جائے پھر بھی اس کو یہ اپنی بات کو بھلائے نہیں، تو یہ خامی ہے، یہ خامی ہے۔ تو آدمی کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا ایسا آدمی بھی فإحداہما بالأخرى، نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے، یہاں بھی خوبی اور خامی کا تبادلہ ہو رہا ہے، ادلا بدلہ ہو رہا ہے، ایک خوبی ایک خامی ہے، تو نہ اچھا نہ برا۔ پھر تیسری قسم بیان فرمائی وَخِيَارُكُمْ مَنْ يَكُونُ بَطِيءَ الْغَضَبِ سریع الفی، معاشرے میں، سوسائٹی میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جسے غصہ دیر سے آئے، یہ نہیں فرمایا جسے غصہ بالکل نہ آئے، اس لیے کہ بالکل غصہ نہ آنا یہ بھی خامی ہے۔ ایک آدمی کسی نامحرم آدمی کو اپنے گھر میں دیکھے اور قابل اعتراض حالت میں پھر بھی اسے غصہ نہ آئے، اسی طرح کوئی آدمی دین اسلام کے شعائر کے خلاف بکواس کرے پھر بھی غصہ نہ آئے، کوئی صحابہ کو بکے سننے والے کو غصہ نہ آئے، تو یہ تو بہت بڑی خامی ہے۔ کہیں آدمی غصہ نہ آنے کی وجہ سے بے غیرت ہو جاتا ہے۔ صحیح بات پر تو غصہ آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، احادیث میں موجود ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ تقدیر کا تذکرہ فرما رہے تھے، تقدیر کے باریکیوں میں چلے گئے تھے۔ تقدیر مسئلہ ایسا ہے کہ بس اجمالی ایمان ہو، اس کی گہرائی میں جانے سے شریعت نے منع کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم تذکرہ فرما رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ ہماری گفتگو سن کر آپ کو غصہ آیا، اور اتنا غصہ آیا کأنما فقی فی وجنتیہ حب الرمان، حب الرمان، کہ ایسا غصہ آیا کہ یوں لگ رہا تھا جیسے آپ کے رخساروں میں، گالوں میں انار کا رس نچوڑ دیا گیا ہو، قندھاری اناروں کا رس نچوڑ گیا ہو، یعنی چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اور کہیں آتا ہے حتی احمر وجہہ، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو جہاں غصہ آنے کا موقع ہو وہاں تو غصہ آنا چاہیے۔ تو اس لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جسے کبھی غصہ ہی نہ آئے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جسے غصہ دیر سے آئے اور جلدی جائے۔ دیر سے آئے، چونکہ بات پر جو غصہ آتا ہے اس میں آدمی کی کمزوری ہوتی ہے، کہ کسی کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سلام کرو تو بھی اس کو غصہ آ جاتا ہے، حال پوچھو تو بھی غصہ آ جاتا ہے، یہ خامی ہے۔ اور جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح جگہ غصہ آیا ہے،
وہ جگہ غصے کی ہے، اور جلدی جائے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، غصہ آ گیا، اس نے معافی مانگ لی، اس کا غصہ اس کا چلا گیا، تو فرمایا بہترین آدمی وہ ہے من یکون بطیء الغضب، جسے روز روز غصہ نہ آئے، مہینوں میں سالوں میں کبھی غصہ آئے، اور سریع الفی، اور جلدی جائے۔ یہ نہیں کہ وہ غصہ دل میں لے کے پھرتا رہے، ہر وقت سیخ پا ہو جائے، ایسا نہیں۔ اور چوتھا، یہ بہترین آدمی ہے، یہ آدمی سب سے بہترین ہے، اعلیٰ درجے کا ہے۔ وَشِرَارُكُمْ مَنْ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيْءِ، اور تم میں سب سے بدترین آدمی وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے، بات بات پر آئے، اور نکلے دیر سے، جلدی آئے اور دیر سے جائے، یہ سب سے بدترین آدمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دونوں طرف خامیاں ہی خامیاں جمع ہو گئیں، بات بات پر غصہ آنا یہ بھی خامی ہے، اور پھر غصے کو لے کر دل میں پھرتے رہنا، غصے کا دیر سے نکلنا یہ بھی خامی ہے۔ یہ تو خامیوں کا مجموعہ ہو گیا اور کمزوریوں کا مجموعہ ہو گیا۔ ایسا آدمی حضور نے فرمایا سب سے بدتر ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اتقوا الغضب حتی الامکان، غصے سے بچو، غصے سے بچو، فإنها جمرة على قلب ابن آدم، یہ غصہ آپ نے فرمایا یوں سمجھو جیسے انسان کے دل پر انگارہ رکھ دیا گیا ہو۔ یہ غصہ انگارہ ہے، آگ کا سرخ انگارہ ہے، جو ہاتھ پر نہیں، پاؤں میں نہیں، بلکہ انسان کے دل پر رکھا ہوا ہو، دل پر۔ پھر صحابہ حیران ہوئے کہ غصہ اور شعلہ یہ کیسے ہو گئے؟ پھر حضور نے فرمایا الا ترون الی انتفاخ اوداجہ وحمرۃ عینیہ، فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو جس آدمی کو غصہ آتا ہے اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ آگ میں بھی یہی ہوتا ہے، آگ میں جب کسی چیز کو آگ لگتی ہے تو وہ چیز اس پانی میں جوش آتا ہے اور انگارہ سرخ ہوتا ہے، آگ بھی پھیلتی ہے۔ تو فرمایا بھئی آواز کم ہو گئی ذرا، الا ترون الی انتفاخ اوداجہ وحمرۃ عینیہ، دیکھتے نہیں ہو کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا یہ اسی غصے کا اثر ہے، گویا دل کے اوپر سرخ انگارہ رکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا فمن احس بشیء من ذلک فلیستجع ولیتلبد بالارض، کہ جس آدمی کو غصہ محسوس ہو، غصہ پہلے سے بھی کم ہو گئی آواز، تھوڑی سی بڑھائیں، فمن احس بشیء من ذلک فلیتلبد بالارض ولیستجع، کہ جس آدمی کو محسوس ہو کہ اب مجھے غصہ آ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ زمین پر لیٹ جائے اور زمین پر لوٹ پوٹ ہو جائے، نہیں، زمین پر لوٹ پوٹ ہو جائے۔ اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے کچھ اور بھی علاج بتائے ہیں، آپ نے کچھ اور صورتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا یہ علاج بتایا کہ آپ نے فرمایا ان الغضب من الشیطان، جب کسی کو غصہ آئے تو سمجھ لے یہ شیطان کی وجہ سے آ رہا ہے، شیطان کا اثر ہے، غصہ شیطان کا اثر ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ،
اور شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا، اور جب کہیں آگ لگ جائے وَإِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، جب آگ کہیں لگ جائے تو اس کو پانی کے ذریعے بجھایا جاتا ہے۔ لہذا یہ غصہ شیطان کی وجہ سے، شیطان بنا ہے آگ سے، تو اس غصے کے اندر بھی آگ کا اثر شامل ہے، تو اس کو بھی پانی کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، جب کسی آدمی کو غصہ آئے اس کو چاہیے وضو کر لے، ہلکا غصہ ہو پانی کے 2-4 گھونٹ پی لے، ٹھنڈا پانی پی لے، درمیانہ پانی پی لے، 2-4 گھونٹ پی لے، اس کا غصہ رخصت ہو جائے گا۔ اور اگر غصہ ہلکا نہ ہو، کچھ تیز ہو، تو وضو کر لے، وضو کر لے، وضو کرنے سے بھی اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ ایک اور ہے علاج، اور اگر اس سے بھی زیادہ غصہ ہو، حضور نے فرمایا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اس سے بھی اس کا غصہ فَإِن ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِعْ، کھڑے ہو کر بیٹھنے سے اگر غصہ نہ جائے تو پھر لیٹ جائے، لیٹ جائے۔ اور وَلْيَتَلَبَّدْ بِالْأَرْضِ، زمین پر، کھلی زمین پر، درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، اس پر ذرا لوٹ پوٹ ہو، اس پر بیٹھے تو غصہ اس کا کتنا ہی تگڑا غصہ ہو، سخت غصہ ہو، وہ کھلی زمین پر لیٹنے سے جاتا رہے گا۔ یہ علاج کیسے ہے؟ یہ علاج اس لیے ہے کہ آگ کو بجھانے کے 2 ہی راستے ہیں، پانی پھینک دو یا پھر مٹی ڈال دو، مٹی ڈالنے سے بھی آگ بجھ جاتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے علاج بتائے، اور اس سے بچنے کی آپ نے تاکید فرمائی۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، اوصینی، مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ چھوڑ دو۔ وہ ایک دفعہ پھر آئے، عرض کہ یا رسول اللہ اوصینی، کوئی وصیت فرمائے، تاکید فرمائے، نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ چھوڑ دو۔ ایک دفعہ پھر آئے، یا رسول اللہ نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، ان کے مزاج میں غصہ تھا، تو ان کے حساب سے حضور نے ہر بار ان سے یہی فرمایا غصہ چھوڑ دو، غصہ چھوڑ دو۔ اس لیے کہ بے جا غصہ یہ آدمی کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ایمان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، آپ نے فرمایا غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے، جیسے ایلوا، حنظل جو انتہائی کڑوا ہوتا ہے، شہد میں ڈالو تو شہد بد ذائقہ ہو جائے، ایسے ہی جب ایمان میں غصہ شامل ہوتا ہے تو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اور رونق اور چمک دمک اور بہا سب جاتی رہتی ہے۔ ایمان خوبصورت نہیں ہو سکتا، ایمان میں حلاوت نہیں آ سکتی، غصے کے ساتھ ایمان میں مٹھاس نہیں آ سکتی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ما تجرع عبد افضل عند اللہ من جرعۃ غیظ یکظمها ابتغاء وجہ اللہ، کہ انسان جتنے گھونٹ پیتا ہے، پانی کا گھونٹ پیا، دودھ کا گھونٹ پیا، روح افزا کا پیا، شہد کا ملا ہوا پانی پیا،
جتنے بھی مشروبات استعمال کرتا ہے اور گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا ہے، اور گھونٹ گھونٹ کر کے آدمی وہ مشروب پیتا ہے جس میں اسے لطف زیادہ آ رہا ہو، ورنہ تو آدمی غٹا غٹ پیتا ہے۔ جس مشروب میں اس کو لطف زیادہ آ رہا ہو وہ مشروب وہ چسکے لے لے کر پیتا ہے، چسکیاں لے لے کر پیتا ہے اور گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا ہے۔ تو حضور نے ان میں اس کو شمار فرمایا کہ جو مشروب تم گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے ہو اور ہر گھونٹ پر مزے لیتے ہو، ان تمام گھونٹوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل گھونٹ وہ ہے جو تم غصے کے جام کا پیو اور اللہ کی رضا کے لیے پیو۔ غصے کے جام کا پیو اور ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بھی، غصہ برداشت کر جاؤ، پی جاؤ، ذہن میں یہ ہو اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہو۔ یہ نہیں کہ بھائی اب یہ پھر پیسے نکلوانے مشکل ہو جائیں گے، یہ تو بھاگ جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، تو فوراً جب آتا ہے کہ بھئی لاکھوں روپے ادھر گئے ہوئے ہیں، وہ تو دبا دے گا نہیں، تو فوراً دل میں خیال آتے ہی، آپ بیٹھے ہو اکثر تاجر ہیں، فوراً آدمی غصہ پیتا ہے کہ نہیں پیتا؟ جیسے ہی یہ خیال دل میں آیا کہ لاکھوں روپے دب جائیں گے، جتنا غصہ آیا ہوا ہو ایک دم بیٹھ جاتا ہے، اب درمیانہ ہاتھ رکھتا ہے اور بات کو بجائے بگاڑنے کے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا غصہ پیو اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ میرا سرمایہ ڈوب جائے گا، میرا مال دب جائے گا، نہیں، لاکھوں روپے وہ ہڑپ کر جائے گا، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور سنیں، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ سے مناجات کرنے لگے اور پوچھا، یا رب من اعز عبادک، یا اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بندوں میں عزت دار لوگ کون سے ہیں، عزت دار کون سے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من اذا قدر غفر، میرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والے لوگ وہ ہیں، عزت دار لوگ، شرفاء وہ ہیں جو جب انتقام پر پوری طرح قدرت رکھتے ہوں پھر معاف کر دیتے ہوں، بدلہ لینا چاہیں لے سکتے ہوں پھر وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات قرآن میں یہ بیان فرمائی ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، انتقام نہیں لیتے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ پینے کی ایک فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ اس کے عیوب چھپائے گا، اللہ اس کی کمزوریاں چھپائے گا۔ ہر آدمی گناہ گار ہے اور رسوائی سے ہر ایک ڈرتا ہے، اور ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ رسوا نہ ہونے کی رسوائی خود اللہ کا عذاب ہے، جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے مسلط فرمائی، ان کو ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا بعض نافرمانوں کے بارے میں، یہ تو ان کی دنیا کی رسوائی ہے، اللہ کا عذاب ہے، آگے ان کے لیے اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ تو رسوائی اللہ کا عذاب ہوتی ہے، رسوائی سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اور رسوائی کب ہوتی ہے؟ جب عیب ظاہر ہوتے ہیں۔ ہر آدمی گناہ گار ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے، باقی سب کے سب گناہ گار ہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سارے بندے
انبیاء علیہ السلام کے علاوہ سب خطا کار ہیں، اور گناہ گاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ تو اپنے عیب چھپے رہیں، ان پر پردہ پڑا رہے، رسوا نہ ہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا زبان کی حفاظت کرو، اللہ ہر عیب چھپائے گا۔ اگلی بات فرمائی وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو آدمی اپنے غصے کو دبائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اسے محفوظ فرمائیں گے، اپنے عذاب سے محفوظ فرمائیں۔ اور حدیث میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمائی۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ برا برتاؤ برابر نہیں ہے، بد سلوکی اور خوش سلوکی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب غصہ آئے تو اس وقت معاف کر دینا چاہیے۔ غصے عند الغضب، المغفرۃ عند الغضب، جب غصہ آئے معاف کر دینا چاہیے۔ والاساءہ والعفو عند الاساءہ، اور جب کوئی برا سلوک کرے اس سے درگزر کرنا چاہیے، غصے کو دبانا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، اور کوئی برا سلوک کرے اس سے درگزر کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب لوگ یہ کام کریں گے، غصے کو دبائیں گے اور معاف کریں گے، کوئی برا سلوک کرے اس سے درگزر کریں گے، تو عَصَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے، ہر شر سے، ہر فتنے سے اللہ انہیں محفوظ فرمائے۔ اور وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوَّهُمْ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ قَرِيبٌ، اللہ ان کے دشمنوں کو ان کے سامنے ایسے جھکا دیں گے اور دونوں کے بیچ میں سے عداوت نکال دیں گے، اور دشمن کا برتاؤ پھر اس کے ساتھ ایسا ہوگا جیسے گہرے دوست کا ہوتا ہے۔ دشمنیاں دوستی میں بدل جاتی ہیں۔ تو معاف کرنا، درگزر کرنا، غصے کو پینا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور غصے سے بچنے کا آپ نے طریقہ بھی بیان فرمایا کہ معمولی غصہ ہو تو آدمی 2-4 گھونٹ پانی پی لے، اس سے زیادہ غصہ ہو وضو کر لے، اگر وضو کرنے کا موقع نہ ہو کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، پھر بھی غصہ نہ جائے تو ذرا زمین پر لیٹ جائے، تو مٹی پر، چونکہ یہ شیطانی اثر ہے نا، شیطان کبھی جھکتا نہیں ہے، اور مٹی پر آنا، جھکاؤ اختیار کرنا، جب آدمی جھکے گا شیطان بھاگ جائے گا۔ اللہ نے جب شیطان سے یہ کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا میں تو نہیں کر سکتا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، آپ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی پاؤں تلے روندی جاتی ہے، تو اوپر اڑنے والی چیز، پاؤں تلے روندنے والی چیز کو، روندی جانے والی چیز کو کیسے سجدہ کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے پھر نکال دیا اور فرمایا قیامت تک وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ تو شیطان نے زمین سے بنی ہوئی مخلوق کو اللہ کے حکم کے باوجود سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، اور یہ غصہ آتا شیطان کے اثر سے ہے، جیسے میں نے پہلی حدیث سنائی۔ تو جب کوئی آدمی زمین پر آئے گا اور زمین پر، کھلی زمین پر لیٹ جائے گا، بیچ میں کوئی کپڑا بھی نہ ہو، بیچ میں کوئی چٹائی بھی نہ ہو، زمین پر آ جائے گا، تو کہاں شیطان ٹکے گا؟ شیطان تو میل ہاں میل دور بھاگ جائے گا
کیسا زبردست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا۔ تو جس کا مزاج غصے کا ہو وہ اس علاج پر عمل کر کے دیکھے، پھر دیکھے کیسے اس کا غصہ رخصت ہوتا ہے۔ اس علاج پر عمل ہو اور ساتھ میں نیت یہ ہو اللہ کی رضا کے لیے ہم غصے کا جام پی رہے ہیں، اور یہ گھونٹ غصے کا اس لیے پئیں کہ اللہ کو یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ گھونٹ آخرت کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.